هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورۃ توبہ کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے کہ جو غزوہ تبوک کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوا ہے۔ غزوہ تبوک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رومن امپائر کے خلاف ایک اسالٹ تھا۔ اس وقت دو بڑی امپائرز تھیں، ایک رومن امپائر اور دوسری پرشین امپائر، ایران کی سلطنت اور سلطنت روما۔ تو سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ تھا۔ ہر مسلمان پر لازم کیا گیا تھا کہ وہ اس سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، اور اسی حوالے سے کل جن آیات پر اختتام ہوا تھا بڑی سختی کے ساتھ ڈانٹا گیا تھا کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کے ساتھ تمٹ جاتے ہو، تو کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر ریجھ گئے ہو؟ اور خواہ تم ہلکے ہو یا بھاری، نکلو اللہ کے راستے میں۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اور اگر تم نہ نکلے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ یہ ساری جو بات ہے وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئیں، غزوہ احد ہو، غزوہ بدر ہو، تو ان میں بنیادی طور پر والنٹیئرز تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر تو صاف صاف الفاظ میں یہ بتایا بھی نہیں گیا تھا کہ یہ جنگ جو ہے وہ ہونے والی ہے 1000 کے لشکر کے ساتھ۔ بس صرف اطلاع ملی کہ مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اور اپنی ریسورسز کو پول کرنے کے لیے ایک بہت بڑا فنڈ ریز کیا ہے، اور اس فنڈ سے ایک قافلہ، تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے، جس میں 50,000 دینار کا مال تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کا پیچھا کرنے کا فیصلہ فرمایا، لیکن جیسا کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور نہیں تھا، لہذا وہ 2 منزل آگے نکل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جگہ پر پہنچنے سے۔ لیکن ابو سفیان بہت ہوشیار آدمی تھے، انہیں اندازہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیچھا کیا ہے، لہذا وہ اپنے شام کے سٹے کے دوران بڑے ویجیلنٹ رہے اور ارد گرد سے پوچھتے رہے کہ یہاں کوئی آؤٹ سائیڈرز تو نظر نہیں آئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں کچھ لوگ پائے گئے تھے، باہر کے لوگ وہ فلاں جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو ابو سفیان اس جگہ پر پہنچے اور وہاں انہوں نے اونٹوں کی لیدیں پائیں، اور ابو سفیان نے ایک لید کو توڑ کر دیکھا تو اس میں کھجور کی گٹھلی نکلی۔ تو انہوں نے اس کنکلوڈ کیا کہ یہ کھجور کھانے والے جو اونٹ ہیں یہ مدینے ہی کے ہو سکتے ہیں، تو لازماً محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پیچھا کیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ ایزیوم کیا بجا طور پر کہ اب واپسی پر اٹیک ہوگا ہم پر، لہذا انہوں نے مکے والوں کو پیغام بھیجا کہ میری مدد کو پہنچو، اور ساتھ دوسرا کام یہ کیا کہ اپنا راستہ بدل لیا اور ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ واپس پہنچ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ مکے میں 2 کام مکے والوں نے بھی کیے۔ ایک تو یہ کیا کہ مزید تیر انداز بھیج دیے ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کے لیے، اور 1000 کا لشکر تیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خیال کے مطابق ونس فار آل اس طاقت کو ختم کرنے کے لیے اور اس چراغ کو بجھانے کے لیے۔ اس کے نتیجے میں غزوہ بدر واقع ہوا۔ تو وہ والنٹیئر ایک جنگ تھی، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے جتنے دستے بھیجے تھے غزوہ بدر سے پہلے ان
کے اندر مہاجرین آپ نے اپوائنٹ کیے تھے، سوائے اس مارکے کے جس میں مہاجرین کے ساتھ انصار بھی شامل تھے. لیکن یہ مارکہ جو تھا غزوہ تبوک، اس میں ہر کلمہ گو مسلمان مرد پر نکلنا جو تھا وہ فرض کیا گیا تھا. لہذا اسی کانٹیکسٹ میں انہیں للکارا جا رہا ہے، انہیں آمادہ کیا جا رہا ہے، انہیں فورس کیا جا رہا ہے کہ نکلو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی، اور اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دے گا اور لوگوں کو لے آئے گا. یہ کل اختتام پر آیات آئی تھی. اب جو گفتگو شروع ہو رہی ہے وہ اسی ریفرنس سے ہے کہ چونکہ ہر مسلمان کلمہ گو پر اس سفر میں جانا لازم تھا، اور کوئی بھی شخص اگر نہ جائے تو وہ لائبل ٹو پنشمنٹ تھا. لہذا اس پر لازم تھا کہ وہ پرمیشن حاصل کرے کہ جی میں فلاں وجہ سے نہیں جا سکتا، آئی ایم سوری، مجھے ایکسکیوز کر دیجئے. اور جو سچے مسلمان تھے وہ تو نکلے، لیکن منافقین جو تھے جن کے دلوں میں وہ نفاق کا روگ پیدا ہو چکا تھا، انہوں نے جھوٹے بہانے بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ایگزمپشن لے لی، ایکسکیوز کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے اس مخصوص شفیقانہ طرز عمل کی بنیاد پر ایکسکیوز کرتے رہے. اب اس سیاق و سباق میں یہ گفتگو شروع ہو رہی ہے. آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 43 سے، اور یہ 13واں رکوع ہے 10ویں پارے کا، اور یہ 7واں رکوع ہے سورۃ توبہ کا. رکوع جہاں 6، 5، 12 لکھا ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ نمبرنگ کیا ہوتی ہے، کہ یہ رکوع کا جو عین لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر جو فگر ہوتی ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اس سورت کے اتنے رکوع یہاں پر ختم ہو گئے. یعنی یہاں پر سورۃ توبہ کا 6واں رکوع ختم ہوا، اور جو عین کے نیچے فگر ہوتی ہے یہ سپارے کے اعتبار سے نمبرنگ ہوتی ہے کہ 10ویں پارے کا 12واں رکوع یہاں آ کر ختم ہوا. اور جو درمیان میں فگر ہوتی ہے کہ وہ جو رکوع یہاں ختم ہو رہا ہے اس کی ٹوٹل آیات کتنی ہیں وہ اس عین کے درمیان میں لکھی ہوتی ہیں. بے شک آپ کاؤنٹ کر کے دیکھ لیں تو وہ فگر جو ہے وہ وہی ہوگی. یعنی یہ 6واں رکوع آیت نمبر 38 سے شروع ہوا تھا اور آیت نمبر 42 پر ختم ہوا ہے، تو گویا 5 آیات ہیں، اس میں وہ 5 کی فگر جو وہ درمیان میں لکھی ہوئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عفی اللہ عنک لما اذنت لہم. اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ پر واضح ہو جاتے سچے، اور آپ کو پتہ چل جاتا جھوٹوں کے بارے میں. لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے اجازت نہیں طلب کریں گے، یعنی مراد ہے کبھی بھی وہ کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. کس چیز سے اجازت طلب نہیں کریں گے، کس چیز سے ایکسکیوز نہیں مانگیں گے؟ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جانتا ہے. انما یستاذنک الذین، وہی بات جو ہے وہ اب دوسرے طرف سے دہرائی جا رہی ہے. انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، بے شک آپ سے اجازت وہی طلب کرتے ہیں، ایکسکیوز وہی کرتے ہیں کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وارتابت قلوبہم، اور ان کے دلوں میں شک نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں. فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے شک میں بالکل گومگو کی کیفیت میں آ گئے ہیں. گومگو فارسی ہے، تردد عربی ہے. انگریزی کا اگر لفظ استعمال کروں تو شاید سمجھنے میں آسانی ہو، اسٹیٹ آف انڈیسیژن، کہ سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، کس مصیبت میں پھنس گئے. باتیں تو اچھی لگی تھی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا ہم ایمان لے آئے، لیکن یہ تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے نتیجے میں اب جان و مال اس طریقے سے قربان کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، ہم نے اللہ کو مانا، بات بڑی جینوئن تھی، اور محمد بھی شریف آدمی لگ رہے تھے. ہمارے دل نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول ہوں گے، ہم نے مان لیا. آخرت کی جواب دہی کی بات کرتے تھے، ہاں اکاؤنٹیبلٹی سے ہی بات ٹھیک ہوتی ہے، وہ بھی ہم نے مان لیا. لیکن
اب ہر روز تقاضا نیا، ہر روز تقاضا نیا، اب مال لاؤ، اب جان خرچ کرو، اب جو ہے وہ جہاد میں نکل جاؤ، سر بکف میدان میں آ جاؤ، سر پہ کفن باندھ کر آ جاؤ. یہ تو بات بڑی عجیب بات ہے. تو ورتابت قلوبہم، ان کے دلوں میں شک نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں. فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے شک میں بالکل ہی اسٹیٹ آف انڈیسیژن میں چلے گئے ہیں. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اور اگر انہوں نے ارادہ کیا ہوتا، لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو انہوں نے اس کے لیے خوب ساز و سامان باندھا ہوتا، تیاری کی ہوتی. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ قُعُودُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند نہیں فرمایا، لہذا ان کو سست کر دیا اور ان سے کہا کہ بیٹھے رہو. یہ جو فرمایا ہے کہ اگر انہوں نے ارادہ کیا ہو، آپ میں سے اگر کسی نے تجربہ کیا ہو کسی والنٹیئر آرگنائزیشن میں کسی ذمہ داری پر کام کرنے کا، تو اس کا بالکل واضح تجربہ انسان کو ہوتا ہے کہ کوئی والنٹیئر ممبر جو ہے وہ پہلے تو کسی سفر کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتا، پھر آمادہ لوگوں نے کہا کر دیا تو پھر کہہ دے گا اچھا ٹھیک ہے میرا بھی نام لکھ لیں، میں بھی پیسے دے دوں گا بعد میں سفر کے. اب جب عین روانگی کا دن ہوگا تو ٹیلی فون آئے گا امیر صاحب کو یا جو بھی ذمہ دار ہیں کہ اس دفعہ بڑا ارادہ تھا کہ آپ کے ساتھ سفر کریں گے، دین کے کام میں نکلیں گے، بڑا مزہ آئے گا، نیک لوگوں کی کمپنی ہوگی. لیکن یعنی پہلے تو 5 منٹ وہ تمہید ہی باندھتے رہیں گے. اب لیکن بس اچانک یہ مصیبت آ گئی ہے کہ بس میں جا نہیں سکتا، یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. اب انداز تو انہوں نے یہ اختیار کیا کہ جیسے وہ بالکل تیار ہی بیٹھے تھے جانے کے لیے. لیکن قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے چھان بین کیوں نہیں کی؟ اور اگر آپ چھان بین کرتے تو پتہ چلتا کہ انہوں نے تو نکلنے کا ارادہ ہی نہیں کیا ہوا تھا. یعنی گو دی ادر وے راؤنڈ. اور اگر کہیں پہلے ہی امیر صاحب فون کر لیں ان کو، ان کے گھر فون کریں اور وہ گھر پر موجود نہ ہوں اور ان سے کہیں کہ جی بس میں کہیں پیغام ہے تو دے دیں، بس یہی پوچھنا تھا کہ آپ کو کہاں سے پک کریں، تو گھر والی کہے گی کہ جی کہاں جانا ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ 1 ہفتے کے سفر پر اگر جانا ہو تو گھر والوں کو پتا ہوتا ہے کہ جانا ہے سفر پر، تیاری ہوتی ہے سب کچھ. اور اگر بیوی کو پتہ ہی نہ ہو کہ سفر کرنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سب وہ جو کہانی بنا رہے ہیں کہ میں بڑا تیار تھا اور بڑا موڈ تھا، یہ سب جو ہے یہ ڈرامے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور قرآن مجید چونکہ بار بار جو میں اب بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہدایت ہے، اور قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے کہ جو جماعتی زندگی سے متعلق ہے، اور جماعت بھی والنٹیئر آرگنائزیشن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ایک والنٹیئر آرگنائزیشن تھی، یعنی کوئی کمرشل آرگنائزیشن تو نہیں تھی کہ آپ وہاں پر کام کریں گے اور آپ کو تنخواہ ملے گی، نہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں آپ وہاں کام بھی کریں گے اور فائنینشیل کنٹریبیوٹ بھی کریں گے، اپنا وقت بھی لگائیں گے، جان بھی کھپائیں گے، اور اوپر سے اگر کبھی تقاضا آئے گا تو اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو دوسری طرح کی آرگنائزیشن تھی. تو ایسی آرگنائزیشن میں جب آپ کریں گے تو واقعی یعنی جب ایسی کو بات سامنے آئے گی، اگر پہلے سے قرآن مجید کی یہ ہدایت سامنے ہو تو پھر مایوسی نہیں ہوگی، بلکہ ہنسی بھی آ جائے گی انسان کو، اور زبان پر یا دل میں آئے گا صدق اللہ العظیم، واقعی اللہ تعالیٰ نے سچ ہی فرمایا تھا. ورنہ اگر یہ چیزیں سامنے نہ ہوں، یعنی آپ ایک پلان کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ 15 آدمی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جائیں گے، تو اس کے لیے آپ نے تیاری کی ہوئی ہے، ان کے ٹکٹ آپ نے خریدے ہوئے ہیں، اور عین موقع پر اس شیف نے ٹکٹ بھی آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ خرید لیں بعد میں دے دوں گا، اور عین موقع پر اس نے کہہ دیا کہ جی بس میں تو جا نہیں رہا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ٹکٹ بھی امیر صاحب کے پلے پڑ گیا، اور اس پر جو پریشانی ہوگی کہ جی اتنے آدمیوں کا میں نے کہا تھا کہ ہم اتنے آدمی آئیں گے، میں جو یعنی سینٹرل کمانڈ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ جی میں نے کہا تھا کہ جی 15 آدمی آئیں گے اور جا رہے ہیں ہم 10 آدمی صرف. اب یہ کیا ہے، یہ پریشانی کا باعث بنتا ہے. لیکن اگر قرآن مجید کی یہ ہدایت سامنے ہو تو پھر انسان کو پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات ہنسی آ جاتی ہے انسان کو کہ ہاں واقعی قرآن مجید میں تو یہ لکھا ہوا تھا، صدق اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا تھا. اور مایوسی نہیں ہوتی پھر انسان کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کے اندر بھی یہ مرض نفاق موجود تھا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے واقعات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو پھر میں کس کھیت کی مولی ہوں کہ میری ہر بات جو ہے اس کی مانی جائے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے ہمارے صوفیہ کے ہاں، یعنی کہ جو تزکیہ نفس کا عمل ہے، اس میں بڑی دلچسپ انداز ہوتا ہے ان کا ٹریننگ کرنے کا۔ ایک صوفی بزرگ نے اپنے مرید کو خلافت عطا کی، اس کو خلیفہ مجاز بنایا، تو انہوں نے کہا کہ جی حضرت مجھے کوئی نصیحت کریں، تو حضرت نے فرمایا کہ بس خدا نہ بننا اور رسول نہ بننا۔ مرید نے کہا حضرت میں آپ کے زیر طبیعت رہا ہوں، تو کیا آپ مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں گا یا رسالت کا دعویٰ کروں گا؟ میں نے کہا میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، کبھی یہ نہ سوچنا کہ جو چاہو ہو جائے، اس لیے کہ یہ شان صرف اللہ کی، اور کبھی نہ سوچنا کہ تم جو کہو لوگ وہ مان لیں، اس لیے کہ ایبسولوٹ اوبیڈینس جو یہ صرف نبی کا مقام ہے اور کسی اور کا مقام نہیں۔ اب یہ یعنی اس پر آپ 1 گھنٹے کا لیکچر دیں تو شاید یہ بات اس طرح سے تھرو نہ ہو، لیکن یہ جو صوفیہ کا ایک مخصوص انداز تھا میسج کنوے کرنے کا، بات سمجھانے کا، وہ واقعی یعنی خاص موقع پر ایک خاص انداز سے چونکا کر جو بات بتائی جاتی ہے وہ عام طور پر اگر اللہ چاہے تو دل میں اتر جایا کرتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ دوسری بات جو کہی ہے کہ اصل میں اللہ نے ان کے لیے پسند نہیں کیا کہ وہ اٹھیں، لہذا ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤ اور مت نکلو۔ یہ اصل میں تسلی ہے کہ یعنی وہ جو ذمہ دار ہے یا باقی جو ساتھی ہیں ان کو ایک مایوسی ہوتی ہے کہ اوہو فلاں صاحب نے بھی جانا تھا، اوہو وہ ڈراپ ہو گئے۔ یعنی یہ بھی میں تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ بڑی ایک باقی ساتھیوں پر بھی مایوسی سے طاری ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید کی ایسی آیات جو ہیں یہ تسلی دیتی ہیں کہ اصل میں اسی میں کوئی خیر ہوگا۔ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اور اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے تو سوائے خرابی میں اور کسی خرابی کے اور کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے۔ ولا اوضوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور وہ ضرور تمہارے اندر باغ دوڑ کرتے کہ تمہارے اندر فتنہ پردازی کریں، فتنوں کو ہوا دیں۔ وفیکم سماعون لہم، اور تمہارے اندر ان کی بات غور سے سننے والے ہیں۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی وہ کس سفر کے دوران لگی؟ ایک غزوے ہی کے سفر سے واپسی پر لگی۔ یعنی عبداللہ ابن ابی وہ بدبخت کے جو غزوہ احد میں راستے میں سے واپس آ گیا تھا، اور بڑی پریشانی کی بات تھی کہ جی 1000 کے لشکر میں سے 300 آدمیوں کو لے کر یہ نکل آیا۔ لیکن اگر کمپیئر کریں اس کو غزوہ بنی مستلق کے ساتھ کہ جس کے واپسی پر اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر وہ الزام لگایا اور وہ بڑی سخت بات جو ہے اس نے بکواس جو کی حضرت عائشہ کے بارے میں، اب اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو محسوس ہوگا کہ چنگا ہی ہوا کہ انہیں سے گیا پتہ نہیں غزوہ جنگ دے جو کی گن پاندہ ہے نا۔ یعنی اگر آپ کمپیئر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ بہتر ہی ہوا۔ تو یہاں پر بھی وہی بات کہی جا رہی ہے کہ گھبراؤ مت، اگر یہ تمہارے ساتھ اس سفر میں نکلتے تو سوائے خرابی کے اور کچھ پیدا نہ کرتے۔ اور یہ تجربے کی بات ہے کہ ایسے لوگ کہ جو ہاف ہارٹیڈلی کسی آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں اور مارے باندھے کے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی باتیں تو بس زمین و آسمان کے قلابے ہوتے ہیں، اور ساری گفتگو جو وہ کرتے ہیں اس میں جو پریزنٹ ہائرارکی ہے، جو بھی موجودہ انتظامیہ ہے، وہ ان کی اہلیت کو ہمیشہ وہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ جی کام ٹھیک نہیں ہو رہا۔ یعنی ان کا خاص ایک طرز عمل ہوتا ہے، یا تو آنا نہیں، یعنی اگر ہفتہ وار کو میٹنگ ہوتی ہے اس میں آنا نہیں، تو کبھی 2-3 مہینوں کے بعد تشریف لے آئیں تو لیٹ آنا ہے، اور لیٹ آنے کے بعد جو ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد امیر کو توجہ دلاتے رہنا ہے کہ جی لیٹ ہو رہا ہے، اور پھر کہنا ہے کہ جی اصل میں ہمارے ہاں یہ جو بد انتظامی ہے اسی لیے ہماری قوم ترقی نہیں کر رہی۔ یعنی خود لیٹ آئے ہیں، اس وقت تو وقت یاد نہیں آیا، لیکن اب امیر کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ جی میٹنگ کا ٹائم 8 بجے سے لے کر 10 بجے تھا اور 9:45 ہو گئے ہیں،
آپ نے ابھی تک ایجنڈا مکمل نہیں کیا. مطلب کیا ہے کہ آپ نااہل ہیں. اور پھر اس ساری گفتگو کی، یہ تو نااہلی ہوگی نا اس مقامی امیر کی، اور پھر جب موقع ملا تو پھر پوری آرگنائزیشن کے بارے میں تبصرے اور اس کی جو بھی ہائرارکی ہے اس کو نااہل ثابت کرنا، یہ اس کا خاص مشن ہوتا ہے. اب اگر ایسا کوئی شخص جو ہے کہیں مارے باندھے سفر میں آ ہی جائے، سے کراچی سے لے کر سفر کرنا ہے، فیصل آباد سے کراچی تک کا سفر کرنا ہے، تو ملت ایکسپریس پر سوار ہوئے شام کے 4 بجے. اب کہیں جب وہ بہاولپور جا کے پہنچے گی اس کے بعد جو ہے وہ لیٹنا ہوگا، تو اب وہ 4 بجے سے لے کر رات کے 9 بجے تک مسلسل، یعنی وہ صاحب ہوں گے کہ وہ تقریر فرما رہے ہوں گے، اور باقی وہ 7 آدمی جو اس کمپارٹمنٹ کے اندر ہیں وہ ہمتاً گوش ہو کر بیٹھ کے ان کی بات سن رہے ہوں گے. ساری گفتگو کا حاصل کیا ہوگا کہ میں ذرا آج کل مصروف ہوں، ذرا کچھ فارغ ہوا تو پھر آپ کو دکھائیں گے کہ انتظام کیسے ہوتا ہے، آرگنائزیشن کیسے چلائی جاتی ہے. اور کراچی سے واپسی پر بھی ظاہر ہے انہی لوگوں نے سفر کرنا ہے، پھر یہی تقریر اس طرح کی جاری رہے گی، اور واپس آتے آتے 4 اور لوگ بھی سوچیں گے کہ ہاں میں نے بھی ابھی مکان بنوانا تھا اور فلاں کام کرنا تھا اور بچے کو دکان بنا کے دینی تھی، میں بھی وہ کر لوں، اور پھر ہم بھی انشاءاللہ ایکٹیو ہو جائیں گے. اور بس ایک دفعہ انسان جو ہے وہ گیا تو پھر بالکل اسی لائن پر وہ بھی چڑھ جائے گا جس پر وہ دوسرا شخص تھا. تو یہ جو کہا گیا ہے کہ لو خرجوا فیکم، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے، ما زادوکم الا خبالا، تو تمہارے اندر خرابی ہی میں اضافہ کرتے، ولا عودوا خلالکم یبغونکم فتنہ، اور تمہارے اندر باغ دوڑ کرتے رہتے فتنہ پردازی کے لیے، وفیکم سماعون لہم، اور تمہارے اندر ان کی بات توجہ سے سننے والے ہیں، کان لگا کر سننے والے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور، یقیناً اس سے پہلے بھی انہوں نے فتنہ پردازیاں کی تھیں اور معاملات کو تلپٹ کر دیا تھا، اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا تھا. لک الامور، تمہارے لیے معاملات کو، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آیا، وظہر امر اللہ، اور اللہ کی بات غالب ہو گئی، وہم کارہون، اور انہیں ناپسند ہی ہوئی. ومنہم من یقول ائذن لی ولا تفتنی. اب اسی موقع پر ایک شخص تھا، جد ابن قیس اس کا نام تھا، یہ بھی ایک منافق تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوا معذرت کرنے کے لیے، ایکسکیوز کرنے کے لیے، لیکن ایکسکیوز بھی اس نے کیا بڑا ہی تقوی کوٹڈ، یعنی شو یہ کیا کہ اصل میں خدا خوفی کی وجہ سے نہیں جا رہا، حالانکہ حقیقت تو اور تھی، جانا نہیں چاہتا، لیکن بہانہ کیا بنایا اس نے کہا اللہ کے رسول، ارادہ تو بڑا تھا کہ ہم بھی کہیں گردن کٹوائیں اللہ کے راستے میں، اور بڑا گولڈن اپورچونٹی تھی، لیکن معاملہ بڑا خراب ہے، میں ذرا کچھ زیادہ ہی حسن پرست قسم کا آدمی واقع ہوا، اور آپ جا رہے ہیں شام کی طرف، اور شامی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنت کی تلاش میں کسی اور ہی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں. یعنی آ کر دھونس جمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے تقوی کی، اپنی خدا خوفی کی، لیکن اصل اندر کیا تھا کہ he didn't want to go. اب اس پر کہا جا رہا ہے کہ کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں تو ایکسکیوز کر دیجئے اور ہمیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کیجئے. الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں مبتلا تو وہ ہو چکے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً جہنم ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. وَإِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اور اگر آپ کو کوئی خیر ملتا ہے تو انہیں برا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور جب آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، اچھا ہوا ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ گئے ہی نہیں تھے. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور خوشیاں مناتے ہوئے وہاں سے لوٹ جاتے ہیں. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دو کہ ہرگز کوئی چیز نہیں ملتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہو، ہوا مولانا، وہی ہمارا آقا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون،
اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کہہ دیجئے کہ تم کس چیز کے منتظر ہو ہمارے بارے میں سوائے دو میں سے ایک بھلائی کے. یعنی دو میں سے ایک بھلائی کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ فتح دے دے تو تم بھی مانو گے کہ وی آر ونرز، اور دوسرا امکان کیا ہو سکتا ہے کہ ہم شہید ہو جائیں، ہمارے لیے تو وہ بھی خیر ہے. تو کس چیز کے منتظر ہو؟ ہاں وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، ہم منتظر ہیں تمہارے بارے میں کہ دیکھیں ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا ہمارے ہاتھوں سے دلوائے گا اور یا اپنی طرف سے دے گا. فتربصوا، پس انتظار کرو، انا معکم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں. قل انفقوا طوعا او کرہا، کہو خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے. لن یتقبل منکم، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. انکم کنتم قوما فاسقین، یقیناً تم نافرمان لوگ ہو. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، اور کوئی چیز مانے نہیں ہے ان کے لیے اس بات میں کہ قبول کیے جائیں ان سے ان کے دیے ہوئے مال، مگر یہ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، اور وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ. ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر بادل ناخواستہ، unwillingly. قرآن مجید ہدایت ہے ہم سب کے لیے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے. قرآن مجید نے نفاق کا مضمون جو ہے وہ کسی بھی چیز سے، قرآن مجید میں چیپٹرز نہیں ہیں کہ نفاق کا چیپٹر ہو، اس میں یہ تو کہہ دیا کہ یہ ایک بیماری ہے. لیکن جیسے کوئی بیماری کسی میڈیسن کی کتاب میں یا سرجری کی کتاب میں بیان ہوتی ہے، اس طرح قرآن مجید اس کو بیان نہیں کرتا. وہاں تو پہلے اس کے سائن سمٹم، اس کی تعریف ہوتی ہے، پھر اس کے سائن سمٹمز ہوتے ہیں، پھر اس کی پیتھولوجی ہوتی ہے، پھر اس کی پیتھوجینیسس ہوتا ہے کہ ڈیولپ کیسی ہوتی ہے، پھر اس کا پروفائلیکسس ہوتا ہے، اس کا تدارک کیسے کیا جا رہا ہو، تو پھر اس کا علاج ہوتا ہے اس کے بعد کہ اس کا علاج کیا ہے. قرآن مجید تو یوں نہیں کرے گا. بیماری ہے، مختلف مواقع پر مختلف ریفرنسز سے قرآن مجید منافقین کے طرز عمل کو کوٹ کرے گا کہ وہ ایسے کہتے ہیں، فلاں موقع پر انہوں نے ایسے کہا تھا، فلاں موقع پر ایسا کیا تھا، اور ہمیں آئینہ دکھا دیا جائے گا کہ تم بھی اس تصویر کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھ لو کہ اگر تو تمہارے اندر بھی یہی سائنز اینڈ سمٹمز پائے جاتے ہیں تو سمجھ لو کہ تم بھی نفاق کے راستے پر چل نکلے. اب یہ سب کے سب کیا ہیں؟ سائنز اینڈ سمٹمز ہیں. یعنی اگر ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی دینی آرگنائزیشن میں، اول تو وہ جاتے ہی نہیں کہ نہ جائیں، نہ جان مال کھپانا پڑے، یہ تو ویسے ہی ایک الٹا کام ہو گیا. پھر وہ لوگ کہ جو کسی دینی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں اور اگر اس قسم کی حرکتیں ان سے سرزد ہوں تو انہیں جان لینا چاہیے کہ یہ تو منافقانہ حرکت ہے، اس کا مطلب ہے کہ نفاق ان کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہے. پھر اسی طرح یہ جو بتایا ہے کہ وہ نماز کی طرف آتے ہیں مگر کاہلی سے، اگر انسان خود محسوس کرے کہ یہ تو میری ہی تصویر ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں بھی نفاق کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہوں. فلا توجب کا اموالہم ولا اولادہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کو ان کے مال اور ان کے سٹیچرز یہ امپریس نہ کریں، اور نہ ہی ان کی اولاد. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، بے شک اللہ تعالیٰ انہیں انہی کے ذریعے سے سزا دے گا، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور اسی حالت میں ان کی جان نکلے گی کہ وہ کافر ہوں گے. ویحلفون باللہ انہم لمنکم، اور یہ آپ کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں. وما ہم منکم، حقیقت یہ ہے کہ وہ تم میں سے نہیں ہیں. ولکنہم قوم یفرقون، ایسے لوگ ہیں کہ جو تم سے خوف زدہ ہیں. لو یجدون ملجان او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمحون، اگر وہ پائیں کوئی جائے پناہ یا غار یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ تو وہ رسے توڑا کر اس کی طرف چلے جائیں. ومنہم من یلمزک فی الصدقات، اور میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں صدقات کی تقسیم میں، غنائم کی تقسیم میں. فَإِنْ عُوتُوا مِنْهَا رَضُوا
لیکن حقیقت کیا ہے کہ اگر انہیں کچھ ٹھیک ٹھاک مال مل جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، وَإِلَّمْ يُؤْتُوا مِنْهَا، اور اگر اس میں سے نہ ملے اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ تو وہ بگڑنے لگتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر وہ راضی ہو جاتے اسی پر جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا ہے، وَقَالُوا، اور کہتے حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، ان قریب اللہ اور اس کا پیغمبر ہمیں اپنے فضل میں سے عنایت فرمائیں گے، اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، بے شک ہم اللہ کی طرف راغب ہونے والے ہیں، جانے والے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ مفسرین کا، فقہا کا اجماع ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں جو صدقات کا لفظ آیا ہے اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ کی مدات یہاں پر بیان ہو رہی ہیں کہ زکوٰۃ کہاں کہاں استعمال ہو سکتی ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، حقیقت یہ ہے کہ صدقات تو دراصل فقراء، مساکین، والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ وصول کرنے پر معمور لوگوں پر، والمؤلفۃ قلوبہم، اور لوگوں کے دل جیتنے کے لیے، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، والغارمین، اور قرض داروں کی مدد کرنے میں، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ضابطہ ہے، واللہ علیم حکیم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں یہ تو نرے کان ہیں، یعنی ہم ان کے سامنے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، جھوٹے بہانے بناتے ہیں، لیکن یہ اس پر ریئیکٹ نہیں کرتے، ان کو بھی سن لیتے ہیں جیسے ان کی سمجھ میں نہیں آیا، تو بس یہ نرے کان ہے، دماغ شماغ کوئی نہیں معاذ اللہ ان کے پاس۔ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہہ دو کہ کان ہی تمہارے لیے اچھے ہیں، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مومنوں پر اعتماد کرتے ہیں، تم پر بھی اعتماد کر لیتے ہیں اس لیے کہ تم کلمہ گو ہو۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کے لیے باعث رحمت ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور وہ لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے تاکہ وہ تمہیں راضی کر لیں۔ واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ ان کانوا مومنین، اگر وہ واقعی مومن ہیں۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہوگا، مقابلہ کرے گا، فإن لہ نار جہنم خالدا فیہا، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے۔ ذالک الخزي العظیم، یہی تو ہے سب سے بڑی رسوائی۔ یحذر المنافقون، منافق ڈر رہے ہیں اس سے، ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، کہ ان پر کوئی سورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کی کیفیت کو کھول کر واضح کر دے۔ قل استہزئوا، کہہ دو اڑاؤ مذاق، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اور جو کچھ تمہارے اندر چھپا ہوا ہے جس سے تم ڈرتے ہو کہ وہ کھل نہ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکال دے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، یعنی اگر یہاں پوچھو سے مراد جواب طلبی کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمہ کہا یا مسلمانوں کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کہی اور کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بکواس کی ہے، نہیں یار مذاق کر رہے ہیں سب ہمیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تم ان سے پوچھو گے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو کہیں گے کہ ہم تو صرف ذرا گپ شپ لگا رہے تھے، بحث کر رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ،
تو ان سے کہو اچھا تو یہ دل لگی اللہ سے، اللہ کی آیات سے اور اس کے رسول سے بھی ہوتی ہے؟ لا تعتذروا، معذرتیں پیش نہ کرو، عذر نہ تراشو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کفر کر چکے ہو ایمان لانے کے بعد۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ، اگر تم میں سے کسی گروہ کو ہم معاف کریں گے تو کسی گروہ کو ٹھیک ٹھاک سزا بھی دیں گے، بأنہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ مجرم ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں۔ یامرون بالمنکر، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور بھلائی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھ روک لیتے ہیں۔ نسوا اللہ، اللہ نے ان کو بھلا دیا ہے، انہوں نے اللہ کو بھلایا، فنسیہم نسیۃ، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً منافق ہی نافرمان ہیں، سرکش ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے، والکفار، اور کفار سے، نارا جہنم خالدین فیہا، جہنم کی آگ کا اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے۔ ہیا حسبہم، وہی ان کا ٹھکانہ ہے، وہی ان کے لیے موضوع ہے۔ ولعنہم اللہ، اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ایک قائم رہنے والا عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، وہ تم سے زیادہ شدید تھے قوت میں، اور زیادہ مالدار بھی تھے، اور زیادہ بیٹوں والے بھی تھے۔ فاستمتعوا، اصل میں پرانے زمانے میں انسان کی اصل طاقت جو تھی اس کی نرینہ اولاد تھی، اس کے بیٹے تھے۔ کسی کے 10 بیٹے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے 22 ہاتھ ہیں، 2 اس کے اپنے اور 20 ہاتھ اس کے 10 بیٹوں کے، تو ہی از اے ویری پاورفل مین۔ تو تم سے زیادہ وہ مالدار بھی تھے اور تم سے زیادہ طاقتور بھی تھے ان ٹرمز آف مین پاور۔ فاستمتعوا بخلاقہم، تو انہوں نے اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے۔ فاستمتعتم بخلاقکم، اور تم نے بھی اپنے حصے کا مزہ لوٹ لیا۔ کما استمتع الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں نے اس دنیا کے ساز و سامان کا مزہ لیا تھا۔ وخذتم کالذی خاضوا، اور وہ بھی اسی طرح بحثوں میں پڑے تھے جیسے تم بحثوں میں پڑے ہوئے ہو۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور وہی نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، ان سے پہلے بھی تھے، کیا تم تک نہیں پہنچی خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، یعنی نوح، عاد اور سمود کی قوموں کی خبر، وقوم ابراہیم، اور ابراہیم کی قوم کی، واصحاب مدین، اور مدین والوں کی، والمؤتفقات، اور الٹ دی جانے والی بستیوں کی خبر۔ اتتہم رسولہم بالبینات، ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، لیکن اللہ ان پر زیادتی کرنے والا نہیں تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے۔ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے ان میں، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ہمیشہ ہمیش کے باغات میں رہنے کے عمدہ مسکن ہوں گے۔ ورضوان من اللہ، اور آن ٹاپ آف دیٹ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوگی جو سب سے بڑی بات ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔
یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان کے ساتھ سختی کیجئے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر لفظ جہاد آیا ہے جس کا ترجمہ میری زبان پر جنگ کرنا آیا ہے کہ جہاد کیجئے کفار اور منافقین کے ساتھ، لیکن اگر اس کا ہم ترجمہ جیسے میری زبان پر جنگ آیا عام محاورے کے اعتبار سے، جب ہم اس کا ترجمہ جنگ کرتے ہیں تو وہ خلاف واقعہ نظر آتا ہے۔ جیسے کل بات آئی تھی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ورسز صحابہ کا طرز عمل، اسی طرح قرآن مجید میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، یعنی یہ بات تو ہمارے حاشیے خیال میں بھی نہیں آنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتے اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکشن کے خلاف جا سکتے ہیں، یعنی اس بات کو اپنے حاشیے خیال سے نکال دیں۔ اچھا، اب یہ جو آیت آئی اس میں سمجھنا پڑے گا تو یہاں پر جہاد سے مراد کیا ہے؟ ان کے خلاف جدوجہد کرنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین کے خلاف اسالٹ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اگر جہاد کا مطلب صرف ہم قتال لیں گے، جنگ لیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ معاذ اللہ نے حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم عدولی کی، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو یہاں مطلب کیا ہوا؟ جہاد سے مراد صرف جنگ ہی نہیں ہے بلکہ ان کے خلاف، یعنی ان کے مووز کو ناکام بنانا اور ان کی ساری اسٹریٹجی جو ہے اس کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان کرنا اور کامیابی کے ساتھ انہیں شکست دینا اپنے عزائم میں، یہ سارا کیا تھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے خلاف جہاد تھا۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسم کھاتے ہیں اس پر کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے بعد کفریہ کلمہ زبان پر لائے ہیں۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور قصد کیا ہے انہوں نے ایسی چیز کا کہ جس کو وہ نہ پا سکے، جس تک وہ نہ پہنچ سکے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، مگر اس بات کا بدلہ انہوں نے لیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کے غنی کر دیا ہے اپنی مہربانی سے۔ فَيَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر وہ توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر وہ نہ مانیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور روئے زمین پر نہ ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر تو نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم صدقہ و خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا مِنْ فَضْلِهِ، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے نواز دیا، بخلوا به، تو وہ بخل پر اتر آئے، وتولوا، اور پھر گئے، وہم معرضون، اور اپنے عہد سے روگردانی کرتے ہوئے۔ فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، لہذا اللہ تعالیٰ نے سزا دی کہ ان کے دلوں میں نفاق کی سزا، نفاق کو بھر دیا ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ، اس دن تک کے لیے کہ جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی تھی، وبما کانوا یکذبون، اور اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستانی قوم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے سے پھرنے کی وجہ سے وہ مرض نفاق میں مبتلا ہوئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر منافقت جو ہے وہ پاکستانی قوم کے دلوں میں بھر دی ہے، اس لیے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تو ہمیں خطہ زمین دے، اس میں ہم تیرے دین کو نافذ کریں گے، لیکن انہوں نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا، لہذا اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کے ان کے دلوں میں نفاق بھر دیا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم و نجواهم، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جاننے والا ہے؟ وان اللہ یعلم سرهم و نجواهم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی
چھپی باتوں اور ان کی سرگوشیوں کو جاننے والا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ چھپی باتوں کا جاننے والا ہے. الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ کہ جو تانا زنی کرتے ہیں ان پر جو اپنی خوشی سے خرچ کرتے ہیں مومنوں میں سے، فی صدقات، صدقات کے بارے میں. یعنی وہی غزوہ تبوک جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں ہے. غزوہ تبوک میں صحابہ کرام نے بڑی عجیب عجیب مثالیں پیش کی اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے گھر میں جھاڑو پھیر کر سارا ہی مال لے کے حاضر ہو گئے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق ایک مالدار آدمی تھے، بہت زیادہ مالدار نہ صحیح لیکن ایک ایوریج کھاتے پیتے آدمی تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھیوں میں کچھ غرباء بھی تھے. انہی میں سے ایک انصاری صحابی تھے کہ جن کے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن دل میں سے ایک ہوک اٹھی کہ ہو اللہ کے رسول نے کبھی کبھار تو تقاضا کیا ہے مال کا، میں کتنا بد نصیب ہوں کہ آج میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر پیش کر سکوں. لہذا وہ ایک یہودی کے پاس گئے، اس کا کھجوروں کا باغ تھا، تو اس سے کہا کہ جی کوئی کام ہے تو بتاؤ، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. تو اس نے کہا اچھا یہ میرے باغ کو پانی دے دو تو اس کی مزدوری میں تمہیں دے دوں گا. رات بھر انہوں نے کنویں میں سے پانی نکال کر اس کے باغ کو سیراب کیا، اور صبح کے وقت اس نے کھجوروں کا ایک ٹوکرا جو ہے وہ مزدوری کے طور پر انہیں عطا کر دیا. اب وہ گھر والے بھی ان کے بھوکے تھے تو وہ کھجوریں لے کر گھر گئے. آدھی کھجوریں جو تھیں وہ گھر والوں کو دے دیں اور آدھی کھجوریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ اللہ کے رسول بس میرے پاس یہی ہے، میری طرف سے یہی آپ قبول کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر مل چکی تھی کہ یہ صحابی کیسے جو ہے وہ لے کر آئے ہیں یہ ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وار فنڈ کے طور پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تکریم فرمائی اور صحابہ سے کہا کہ اللہ کی نظر میں اس مال کی قیمت بہت زیادہ ہے، اگرچہ کوانٹٹی اس کی کم ہے لیکن کوالٹی اس کی بڑی زبردست ہے. لہذا اللہ کی نظر میں اس کی قیمت اس پورے مال کے ڈھیر سے زیادہ ہے، تم ان کھجوروں کو پورے مال کے اوپر پھیلا دو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو قدر افزائی تھی اور اپنے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی تھی، یہ اس کا ایک شاہکار ہے. تو وہاں پر اس منافق نے فکرہ چست کر دیا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق لے کر آئے پورا مال تو اس پر کہا کہ بس اس کی تو محمد نے متی مار دیا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ. یہ ابوبکر تو بس پاگلی ہو گیا. اور یہ صحابی جو لے کر آئے اس پر فکرہ چست کیا کہ ہاں جی ہاں یہ تبوک کی مہم جو ہے وہ ان کھجوروں کے بغیر تو ساری نہیں ہو سکتی تھی. یعنی اس پر بھی طنز کیا، اس پر بھی طنز کیا. اب اس پر یہ تبصرہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم، یعنی وہ کہ جو خوشی سے لے کر آتے ہیں ان پر بھی الزام دھرتے ہیں اور طنز کرتے ہیں، اور وہ کہ جو کچھ نہیں پاتے دینے کے لیے الا جہدہم، سوائے اپنی مزدوری کی کمائی کے. فیسخرون منہم، ان پر بھی یہ ہنستے ہیں. سخر اللہ منہم، گھبراؤ نا اللہ تاڑے تے ہنسے گا. سخر اللہ منہم، اللہ ان پر ہنسے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں، بخشش مانگیں یا نہ مانگیں. ان تستغفر لہم 70 مرتن، اور اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار مانگیں گے فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ ان کو کبھی نہیں بخشے گا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کر دیا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے باغیوں کو، ایسے نافرمانوں کو راہ یاب نہیں کیا کرتا.
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. خوش ہو گئے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، یعنی منافقین بہانے بنا کر ایکسکیوز کر کے جاتے رہے اور پیچھے بغلے بجاتے رہے کہ لو جی دیکھو ہم نے بیوقوف بنا لیا، اللہ کے رسول بنے پھرتے ہیں، پتہ چلا نہیں کہ میں جھوٹا بہانہ بنا رہا ہوں، اور یہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سب خبریں حضور کو دے رہا ہے. تو خوش ہوتے ہیں پیچھے رہ جانے والے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور انہوں نے ناپسند کیا، انہیں ناگوار تھا جہاد کرنا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ. وقالوا، مزید بنا وہ دوسروں سے بھی کہتے ہیں لا تنفروا فی الحر، مت کوچ کرنا، مت نکلنا اس گرمی کی شدت میں. قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سویر ہے اپنی حرارت میں. لو کانوا یفقہون، کاش کہ انہیں پتہ چل جائے، انہیں سمجھ آ جائے. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، لہذا انہیں ہنسنا کم اور رونا زیادہ چاہیے. جزاء بما کانوا یکسبون، اپنی کمائی کے بدلے کے طور پر. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، بس جب آپ ان کے پاس لوٹیں گے تو ان میں سے ایک گروہ یعنی کچھ لوگ آپ سے اجازت مانگیں گے اگلی مرتبہ جنگ کے سفر میں نکلنے کے لیے. فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، تو ان سے کہہ دینا کہ تم کبھی میرے ساتھ نہیں نکلو گے کسی سفر میں، اور کبھی تم میرے ساتھ مل کر جہاد نہیں کرو گے، اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرو گے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ. انکم رضیتم بالقعود، اس لیے کہ تم لوگوں نے گھر بیٹھنے کو پسند فرمایا، پسند کیا. اول مرتن، پہلی مرتبہ. فقعدوا مع الخالفین، لہذا تم بیٹھے رہو عورتوں کے ساتھ گھر میں. یہ مکے کے اس ماحول میں عورت کی گالی جو ہے، کسی کہنا کہ عورت ہو گیا تو، یہ گالی تھی، اور ماضی قریب تک بھی یہ گالی تھی. اب تو ان قریب یہ فخر کی بات ہونے والی ہے. کسی کو اگر عورت قرار دے دیا جائے تو شاید وہ فخر کی بات ہوگی کہ میرے لیے بڑا اعزاز کیا ہے کہ مجھے عورت کیا. ورنہ پہلے جو تھا، یعنی کسی کو چوڑیاں پہننے کا کہنا کہ چوڑیاں پہن لو، عورت بن جاؤ، تم عورتوں کی طرح ہو، یہ بہت بڑی گالی تھی. تو وہی جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ خالفین کہتے ہیں عورتوں کو، پیچھے رہ جانے والی عورتوں کو. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور ان میں سے جو مر جائے کبھی بھی تو آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کی قبر پر کھڑے نہ ہوں. إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا ہے. وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور اسی سرکشی کی حالت میں وہ مرے ہیں. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اور ان کے مال اور ان کی اولادیں، ان کے بیٹے تمہیں امپریس نہ کریں. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہیں انہی مال اور اولاد کے ذریعے سے سزا دے. فی الدنیا، دنیا میں. وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں نکلیں اسی حالت میں کہ وہ کافر ہوں. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، ان آمنوا باللہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وجاہدوا مع رسولہ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو. استاذنوک اولو الطول منہم، تو ان میں سے صاحب ثروت لوگ آپ سے رخصت طلب کرتے ہیں. وقالوا، اور کہتے ہیں ذرنا، ہمیں اجازت دے دیجئے، نقم مال قائدین، کہ ہم بیٹھ رہنے والوں کے اندر ساتھ شامل ہو جائیں. رضوا بان یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہوئے ہیں اس پر کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ شامل ہوں. وطبع علی قلوبہم، اور سیل کر دیے گئے ہیں ان کے دل. فہم لا یفقہون، پس وہ بات کو نہیں سمجھیں گے. لیکن الرسول والذین آمنوا، حقیقت یہ ہے کہ رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں اور اپنی مالوں کے ساتھ. اولئک لہم الخیرات،
لہذا ان کے لیے تمام بھلائیاں ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، کہ تیار کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنات، باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ وجال معذرون من الاعراب، اور بہانے بنانے والے بدوؤں میں سے بھی آئیں گے، یا آئے لی یوزن لہم، کہ آپ انہیں اجازت دے دیں، وقال الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور یوں بیٹھ رہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وجال معذرون من الاعراب لی یوزن لہم، اور آئے بہانہ بنانے والے کچھ اعراب میں سے، بدوؤں میں سے بھی، لی یوزن لہم، تاکہ انہیں اجازت مل جائے پیچھے رہ جانے کی، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو عنقریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ایک دردناک عذاب۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، کوئی گناہ نہیں ہے کمزوروں پر اور نہ ہی بیماروں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور ان لوگوں پر کہ جو نہیں پاتے کہ وہ خرچ کریں اللہ کے راستے میں، حرجن، کچھ گناہ نہیں ہے ان پر، اذا نصحوا للہ ورسولہ، کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ۔ ما علی المحسنین من سبیل، اور احسان کی روش اختیار کرنے والوں پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علیہ، یا ان لوگوں پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے جو آپ کے پاس آئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ انہیں کوئی سواری پرووائڈ کریں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نہیں پاتا کہ جس پر میں تمہیں سوار کروں، تولوا، اور وہ واپس گئے، وَآیُنُهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جبکہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، حزناً، اس افسوس کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ وہ نہیں پا رہے کہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ انما السبیل علی الذین یستاذنونک وهم اغنیاء، ہاں اصل میں چارج تو ان لوگوں کے خلاف ہے کہ جو آپ سے اجازتیں مانگتے ہیں جبکہ وہ غنی ہیں، رضوا بان یکونوا مع الخوالف، اور وہ راضی ہو رہے ہیں پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ شامل ہونے پر، وطبع اللہ علی قلوبہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے، فہم لا یعلمون، بس لیکن وہ نہیں جانتے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ بہانے بنائیں گے آپ کے سامنے آ کر جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اے مسلمانوں تم ان کے پاس واپس لوٹو گے، قل، اے نبی آپ کہہ دینا، لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، لن نؤمن لکم، میں تم پر اعتماد نہیں کروں گا، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے مجھے تمہارے بارے میں سب خبریں دے دی ہیں، وسير اللہ عملکم ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول اب تمہاری پرفارمنس دیکھیں گے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے اس جاننے والی چھپی اور کھلی باتوں کی، یعنی اللہ کی طرف، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے تھے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، لَكُمْ، آپ کے سامنے، اِذَا انقلبتم، جب تم لوٹو گے، الیہم، ان کے پاس، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، کہ آپ ان سے درگزر کریں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو جسٹ لیو دیم، اِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ پلیت لوگ ہیں، گندگی ہیں، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما كانوا یکسبون، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی سزا۔ یحلفون لکم، تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، بس اگر تم ان سے راضی ہو گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں سے، ایسے نافرمانوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔